ڈینگی بخار کے سبب بننے والا عنصر۔ ڈینگی بخار ڈینگی وائرس کے سبب ایک شدید مچھر سے پیدا ہونے والا انفیکشن ہے۔ یہ دنیا بھر میں منطقہ ہارا اور ذیلی منطقہ ہارا کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈینگی بخار جنوب مشرقی ایشیا میں بہت سے ممالک میں مقامی مرتگی مرض ہے۔ ڈینگی وائرس 4 مختلف سیر و اقسام کا احاطہ کرتا ہے، جن میں سے ہر ایک ڈینگی بخار اور شدید ڈینگی کا سبب بنتا ہے، جسے ڈینگی خون اخراجی بخار کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ طبی خصوصیات۔ ڈینگی بخار کی طبی طور پر علامات میں تیز بخار، سر میں شدید درد، آنکھوں کی عقمی درد، پٹھوں اور جوڑوں کا درد، متلی، الٹیاں، سوجی اور لمپس، نوز اور دانے نکل آنا شامل ہیں۔ کچھ متاثرہ افراد میں ہو سکتا ہے، ظاہری علامات فروغ نہ پائیں اور بعض لوگوں میں ہو سکتا ہے ہلکی سی علامات ہوں جیسا کہ بخار، مثلا بچوں میں سرخ دانوں کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی غیر محسوس بخار کی بیماری ظاہر ہو سکتی ہے۔ پہلے انفیکشن کی علامات عموماً ہلکی ہوتی ہیں، ایک بار ٹھیک ہو جانے کے بعد اس ڈینگی وائرس کے سیروٹائپ کے خلاف زندگی بھر کے لیے امیونٹی یا قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ تاہم بحالی کے بعد دیگر 3 سیروٹائپس کے خلاف کراس امیونٹی بس جزوی اور عارضی طور پر ہے۔ شدید ڈینگی میں ڈینگی وائرس کے دوسرے سیروٹائپس کے ساتھ بعد کے انفیکشنز ہونے کا امکان ہے۔ شدید ڈینگی ڈینگی بخار کے خلاف ایک سنگین اور ممکنہ طور پر مہلک پیچیدگی ہے۔ ابتدائی طور پر خصوصیات میں تیز بخار شامل ہے، جو 2 سے 7 دنوں تک ہو سکتا ہے اور 140 سے 41 سینٹی گریڈ کی حد تک زیادہ ہو سکتا ہے۔ ڈینگی سے چہرہ زرد پڑنا اور دیگر غیر محسوس جسمانی علامات ہو سکتی ہیں۔ بعد میں انتباہی علامات جیسا کہ شدید پیٹ درد، مسلسل الٹیاں، تیزی سے سانس لینا، تھکاوٹ، آرامی اور خون بہنے کا رجحان کے مظاہرے جیسا کہ جلدی خراشیں، ناک اور مسوڑوں سے اور ممکنہ طور پر داخلی خون کا بہنا ہو سکتا ہے۔ سنگین معاملات میں یہ خون کی گردش میں ناکامی، صدمہ اور موت میں پیش کر سکتا ہے۔ انتقال مرض کا طریقہ۔ ڈینگی بخار انسانوں میں مادہ ایڈیڈس مچھروں کے کاٹنے کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ جب ڈینگی بخار میں مبتلا ایک مرض کو ایک ویکٹر مچھر سے کاٹا جاتا ہے تو وہ مچھر بھی متاثر ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو کاٹ کر اس مرض کے پھیلنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ مرض انسانوں سے انسان میں براہ راست نہیں پھیلتا۔ ہانگ کانگ میں پرنسپل ویکٹر ایڈیس نہیں ملا ہے، لیکن ایڈس ایبیٹو سے یہ بھی بیماری کو پھیلا جا سکتا ہے، جو کہ ہانگ کانگ میں پایا جانے والا ایک عام مچھر ہے۔ طریقہ علاج۔ پپیتے کے درخت کی کونپل توڑ کر ان سے دودھ جیسا مواد نکلے گا، اس چائے کے چمچ کے برابر مریض کو پلا دیا جائے۔ انشاءاللہ ان کے سفید خون کی اجزاء اور قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، جس کو انگریزی میں وائٹل فورس کہتے ہیں۔ ہفتہ بعد افاقہ ہوگا اور مزید پپیتے کے برق کا پانی نچوڑ کر روزانہ صبح شام پینے سے افاقہ ہوگا۔ 10 یوم میں مریض کی صحت میں مثبت تبدیلی آ جاتی ہے۔ مکمل 1 ماہ تک کورس جاری رکھیں۔ پرہیز۔ سرخ و سبز اور کالی مرچ مریض ہرگز نہ کھائے۔ پپیتے کے پتوں کا پانی پینے سے پسینہ آئے گا اور بخار کی شدت کم ہو جائے گی۔ ساتھ صبح شام ایلوپیتھک گولی سینٹک کھانا ہے تاکہ معدے میں جلن نہ ہو۔ یورک ایسڈ۔ اس مرض میں ہاتھ پاؤں کی جلن اور جوڑوں میں درد اور اعصابی تناؤ ہوتا ہے۔ یہ نسخہ کئی بار کا آزمودا ہے۔ اشیاء: میٹھا سوڈا، نوشادہ ٹھیکری، سونڈ ہم وزن بلیک کر کے 250 گرام کیپسول دن میں 2 بار سادہ پانی سے دیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ یہ نسخہ 1 مہینہ کھایا جائے، ہر قسم کا یورک ایسڈ ہضم ہو جائے گا۔